مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح سے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کو سدھارنے کی بجائے دوسروں کے خلاف سازشیں رچا کر جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ہمیشہ اس کام میں ملوث رہتے ہیں تاکہ دوسروں کا امیج خراب کیا جائے۔ اب ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں ہیں، بہت سی ایگزامپلز ہیں، لیکن آج میں آپ کو جس شخص کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ ہے ہمارے ملک کے جعلی خبروں کی فیکٹری چلانے والے میڈیا گروپ جنگ کے مالک میر شکیل الرحمان۔ یہ وہ موصوف ہیں جن کے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کے خلاف ملک کے ہر صوبے اور ملک کے تمام بڑے شہروں میں FIRs درج ہیں، اور حال ہی میں امریکی ماہر قانون مرک تھامس نے بھی اپنے بلاگ میں اس بات کا باقاعدہ انکشاف کیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کے کٹ پتلی صحافی جن کا نام ہے عمر چیمہ، انہیں عدالت سے جھوٹی خبریں چلانے پر اخبار میں معافی چھاپنے یا پھر 1 ملین کے جرمانے کی سزا مل چکی ہے۔ اس جعلی صحافی کو استعمال کر کے میر شکیل نے ICIJ کو دھوکہ دیا، اس کی ساکھ کو متاثر کیا اور پنڈورا پیپرز میں اپنے جو مد مقابل بزنس مینز ہیں، دیگر سیاستدان ہیں، ان کے نام جان بوجھ کر سازش کے تحت شامل کروائے۔ اچھا، واضح رہے کہ اس بات کا اعتراف خود یہ جو صحافی ہے عمر چیمہ وہ خود ایک TV پروگرام میں کر چکا ہے کہ اس نے یہ جو نام تھے یہ میر شکیل سے اپروو کروا کر ان کی اجازت سے آگے دیے۔ اچھا، مرک تھامس نے یہ بھی بات بتائی کہ عمر چیمہ نے بھاری قیمت کے عوض ICIJ جیسے معروف بین الاقوامی ادارے کو بھی دھوکہ دیا، یعنی پیسوں کے عوض۔ یہ صحافت کا معیار ہے کہ عمر چیمہ نے پیسے لیے، بک گیا، ایمان کا سودا کیا۔ اچھا جی، اور ICIJ کو نہ صرف عمر چیمہ کو نکال باہر پھینکنا چاہیے بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ اب میں واپس آتی ہوں اس پورے کھیل کے ماسٹر مائنڈ میر شکیل الرحمان پر، جو ایک پیشی کے دوران عدالت کے باہر صحافیوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ کھلے عام ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ forget about journalism، یہ دھندا ہے میرا، صحافت بھول جائیں، یہ جو نا بزنس ہے یہ میرا دھندا ہے۔ اب میر شکیل اور ان کے بیٹے میر ابراہیم اور یہ جو صحافی ہیں ان کا عمر چیمہ، ان کا گٹھ جوڑ ایک عرصے سے جھوٹی خبریں، جعلی دستاویزات اور کیسز کرنے میں لگا ہے، اور ایگزیکٹ اور بول کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں شعیب احمد شیخ صاحب، ان کے خلاف سازشیں کرنے میں یہ لوگ مسلسل مصروف عمل ہیں۔ اب اس بات کی جو تائید ہے وہ بھی مرک تھامس نے اپنے بلاگ میں بھی کی ہے کہ کس طرح یہ شعیب شیخ صاحب کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، میر شکیل الرحمان، میر ابراہیم اور ان کے جو کٹ پتلی صحافی ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، عمر چیمہ نے عدالت میں FIA کے ذریعے شعیب شیخ صاحب کے خلاف جعلی FBI کی جو دستاویزات ہیں وہ جمع کروائیں، جو بعد میں جھوٹی بھی ثابت ہو گئیں، یہاں تک کہ پروسیکیوشن کے گواہ نے بھی میر شکیل، میر ابراہیم کی جو جعل سازی ہے اس کی گواہی دے دی ہے۔ اچھا، میر شکیل الرحمان کے خلاف اس وقت احتساب عدالت میں غیر قانونی زمین کی جو الاٹمنٹ ہے اس کا بھی کیس چل رہا ہے۔ میں ذرا آپ کو یاد کروا دوں یہ کیس کیا تھا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے نا، جب 80 کی دہائی تھی اس میں پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اس دور میں انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط کہہ لیں، ناجائز استعمال، غلط استعمال کیا اور میر شکیل الرحمان کو غیر قانونی زمینوں کی الاٹمنٹ کر دی تھی۔ اب یہ تو اللہ جانے اور میر شکیل الرحمان اور نواز شریف جانے کہ اس کے بدلے میں میر شکیل نے نواز شریف صاحب کے لیے کیا کچھ کیا، کیا کیا فائدے دے دیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ناظرین؟ اب اس پورے کیس میں نیب کے موقف کے چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس مکروہ شخص کی جو حقیقت ہے نا اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے۔ ذرا سنتے جائیے گا۔ 1980 میں LDA نے محمد علی، جوہر ٹاؤن، سبزہ زار اور مصطفیٰ ٹاؤن کی اسکیمز بنائی اور ایگزمپشن پالیسی بنائی۔ اچھا، 180 کنال زمین محمد علی کے نام پر تھی جو LDA نے جوہر ٹاؤن کے لیے اکتوبر 1982 کو ایکوائر کر لی۔ اچھا، ایگزمپشن پالیسی کے تحت 180 کنال 18 مرلے کے بدلے میں 56 کنال زمین الاٹ ہونا تھی۔ 33 کنال زمین جو ہے وہ نہر کے پاس واقع تھی۔ 124 کنال زمین جو ہے سیوک سینٹر کے پاس واقع تھی۔ اچھا، میر شکیل الرحمان کو 55 کنال جو زمین ہے نا وہ الاٹمنٹ کی سمری ارسال کی گئی، جبکہ 59 کنال جو زمین ہے وہ الاٹ کی گئی۔ ایگزمپشن پالیسی کے تحت نہر پر جو واقع تھی 33 کنال، اس کے بدلے 10 کنال زمین الاٹ ہونا تھی، جبکہ پالیسی کی دھجیاں اڑا کر نہر کنارے واقع 59 کنال جو زمین ہے اس کا مکمل جو بلاک تھا وہ میر شکیل کو الاٹ کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب آتا ہے 1986 1986 میں میر شکیل الرحمان نے DG LDA کو عبوری تعمیر کی درخواست دی اور میر شکیل کی درخواست پر
जून का महीना था, 4 तारीख थी, 1986 था। 4 जून 1986 को ही जो डीजी है उसने दरख्वास्त पर समरी वज़ीर आला को देने की ऑब्जर्वेशन दी। अच्छा, ज़मीन एक्वायर होने के बाद अबूरी तामीर की इजाज़त नहीं थी, लेकिन LDA ने आज खुद मीर शकील को एग्जम्पशन की ऑफर दे दी। यहाँ तक कि मीर शकील रहमान को प्लॉटों की अलॉटमेंट के लिए समरी पर रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया गया। LDA ने अबूरी तामीर की दरख्वास्त पर समरी में कहा कि अबूरी तामीर नहीं हो सकती मगर एग्जम्पशन पर अलॉटमेंट हो सकती है, और नवाज शरीफ को मीर शकील के प्लॉटों की अलॉटमेंट की समरी भिजवा दी गई। अच्छा, एग्जम्पशन पॉलिसी 30% यानी 30% के हिसाब से ज़मीन अलॉट करने की पाबंद करती है। अब पॉलिसी में किसी भी मालिक को एक कनाल के 15 से ज़्यादा प्लॉटों की अलॉटमेंट ना करने का कहा गया, लेकिन इसके बरक्स, बिल्कुल बरक्स, मीर शकील को एक 59 कनाल पर मुश्तमिल मुकम्मल ब्लॉक अलॉट कर दिया गया और सड़कें भी उसमें शामिल कर दी गई। अच्छा, पॉलिसी के तहत एक्वायरमेंट से पहले जहाँ ज़मीन थी उसी के करीब ज़मीन अलॉट होना थी। मीर शकील को जौहर टाउन में सिविक सेंटर, नहर और जो दीगर मुख्तलिफ जगह हैं ना वहाँ पे अलॉटमेंट होना थी। फिर आता है 1992 उसमें LDA ने सड़कें शामिल करने पर मीर शकील को रियायत भी दे दी और जी 64 लाख रुपए जमा करवाने का ख़त दिया। मुलजिम मीर शकील के खिलाफ अभी भी ठोस शवाहिद और गवाह मौजूद हैं। यहाँ तक कि मीर शकील के वकील अमजद परवेज़ खुद भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि मीर शकील ने अलॉटमेंट से ज़्यादा ज़मीनें हासिल की हैं। ये हैं इस मीर शकील नामी मकरू इंसान के अमाल। और भी कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें। अगर हर एक पर रोशनी में डालूँ ना तो यकीन जानिए मुझे कई प्रोग्राम सिर्फ इसी टॉपिक पे करने पड़ेंगे, इसी मौजू पे करने पड़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब एक ऐसा आदमी ज़रा सुने जो सर से पाँव तक खुद झूठ और जालसाजी का एक किरदार हो, जो कभी मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता है, कभी ISI चीफ के खिलाफ मुहिम चलाता है बाकायदा, कभी पाकिस्तान के दुश्मन भारत के साथ अमन की आशा जैसे प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय एजेंडे पे काम करता है। सिर्फ यही नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी IT फर्म एग्जैक्ट के खिलाफ मुल्क दुश्मन सहाफ़ी के साथ मिलकर झूठी साजिश रचाता है जिसका खुद दामन इतना दागदार हो तो ऐसा शख्स किसी और की किरदार कुशी कैसे कर सकता है, ज़रा मुझे बताइए। शायद इन्हीं के लिए वो ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आई। लेकिन फिर भी अवाम के सामने हकीकत रखना हमारा, और हम ये फ़र्ज़ इंशाअल्लाह निभाते रहेंगे। हम ये मकरू चेहरे अवाम के सामने लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।